بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے پیڈاگوجی کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک بلوم ٹیکسانومی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں یہ ہر ٹیسٹ میں آتا ہے. اس سے ضرور 4-5 MCQs ہوتے ہیں ہر ٹیسٹ میں, چاہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو, پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو یا KP ہو, ایٹا NTS. اچھا, ہم اس کو سمجھیں گے بلوم ٹیکسانومی کو آج, اور ساتھ ہی MCQs کی جو پریکٹس ہے وہ ضرور آپ لوگ دیکھیں. لاسٹ میں جو MCQs موسٹ امپورٹنٹ جو MCQs ہے اس کی پریکٹس بھی کرائیں گے. سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ بلوم ٹیکسانومی کیا ہے. دیکھو, بلوم ٹیکسانومی اٹ سیلف جو ہے یہ ہمارے پاس اٹ از فریم ورک دیٹ کیٹیگرائز ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز بیسڈ آن کیگنیٹو کمپلیکسٹی. اچھا, بلوم ٹیکسانومی جو ہے اگر اس کو سپریٹ کیا جائے تو بلوم جو ہے یہ ایک ہمارے پاس ایک بندے کا نام ہے. ٹیکسانومی جو ہے ہمارے پاس کس چیز کو کہتے ہیں, ایک کلاسیفیکیشن اور ترتیب دینا کسی چیز کو. اچھا, جو بلوم ٹیکسانومی ہے اٹ واز ڈیولپڈ بائی گروپ آف ایجوکیشنل led by Benjamin Bloom in 1950s to deal with the educational objectives. ٹھیک ہے, میں نے اس میں اردو میں بھی ایکسپلینیشن دیا ہے, یہاں سے بھی آپ تھوڑا سا کنسیپٹ لے سکتے ہیں کہ بلوم ٹیکسانومی جو ہے ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے تعلیمی مقاصد کو ان کی ذہنی مشکل یعنی برین پاور کے لحاظ سے ترتیب دیا جاتا ہے. اسے 1950 کی دہائی میں بنجامن بلوم اور اس کی ٹیم نے بنایا تھا. اس کا اصل جو مقصد یہ تھا کہ اساتذہ بچوں کو صرف رٹا لگانے سے نکال کر جو ہے گہری سوچ یعنی ڈیپ تھنکنگ کی طرف لے جائے. اچھا, اسے بلوم ٹیکسانومی کیوں کہا جاتا ہے؟ انتہائی سمپل ہے. بلوم جو ہے جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا, یہ اس ماہر نفسیات کا نام ہے جس نے یہ سسٹم بنایا تھا. اور ٹیکسانومی جیسے کہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, اس کا مطلب ہے درجہ بندی کا طریقہ یا چیزوں کو ایک ترتیب میں رکھنا. اچھا, نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے ڈومینز آف لرننگ آبجیکٹیو. نیکسٹ جو ہمارے پاس بلوم ٹیکسانومی کا ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے کاگنیٹیو ڈومین میں, افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین. یہاں سے یہ جو سمبلز میں نے لگائے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے دماغ میں بٹانا ہے. آگے جب یہ کلیئر ہو جائے گی سارے تینوں کیٹیگریز تو پھر آپ کے دماغ میں یہ چیز سمجھ آ جائے گی آپ کو, لیکن آپ کے دماغ میں یہ پہلے سے یہ اس کی تصویر ہونی چاہیے ان تینوں کی. آگے ہم ڈسکس کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ نالج ہو جائے گی. اچھا, کوگنیٹیو ڈومین جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس, یہ ایک آپ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اینی تھنگ ہیپننگ ان سائڈ دا ہیڈ. تھوڑا سا یہ آپ نے شارٹ کٹ یاد رکھنا ہے. آگے آگے جتنا یہ ٹاپک ہم کریں گے آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا. اچھا, cognitive domain is all about thinking. It refers to how we use our brain to learn, remember and solve problem. اس کا تعلق جو ہو ہمارے سوچنے کے عمل اور دماغی صلاحیتوں سے ہے. اس میں یہ دیکھنا جاتا ہے کہ ہم کس طرح معلومات کو یاد رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں. اسے ہم دماغی مہارتوں کا مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے کوگنیٹیو ڈومین جو ہے فردر ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 6 سب گروپس میں. یاد رکھیں یہ MCQs بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کافی ٹیسٹ میں اس سے MCQs آیا کہ کوگنیٹیو ڈومین جو ہے اس کے کتنے ڈویژن ہیں 6 سے, اور وہ آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, نمبر فرسٹ نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسز, سینتھسز اینڈ ایویلویشن. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اس طرح سسٹمیٹک طریقے سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹرائنگل بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو سب سے لویسٹ ہے لویسٹ اور یہ سب سے ہائیسٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آگے یہ جتنا یہ ٹاپک کلیئر ہوتا جائے گا آپ کو سمجھ آئے گی. لیکن سب سے لویسٹ لیول پہ کوگنیٹیو ڈومین میں ہے وہ نالج ہے, MCQs میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے ہائیسٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ ایویلویشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, کافی MCQs میں آیا ہے. اچھا, نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو کوگنیٹیو ڈومین ہے اس کو فردر ہم نے 6 ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو اس میں سب سے فرسٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ نالج ہے. ٹھیک ہے, نالج جو ہے ریممبرنگ لیول, اس کو دوسرا نام جو ہے اس کا نام ہے ریممبرنگ لیول. یہ جو میں نے الگ انک سے اس کا کلر کیا ہوا ہے یہ آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے MCQs کے لیے کہ نالج از دا فرسٹ اینڈ لویسٹ لیول آف لرننگ. اٹ سمپلی مینس ریممبرنگ آن ریکالنگ فیکٹس, ڈیٹس, نیمس ایگزیکٹلی ایز یو لرن دیم. It is just like copy paste. For example, memorizing that the formula of water is H2O. یہ ہمارے پاس جسٹ یاد رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
بس نالج ہونا چاہیے کسی فیکٹس کے مطابق، یا کوئی فیکٹس ڈیٹ ہو یا نام ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جسٹ کاپی پیسٹ ہے. اچھا، سیکھنے کا پہلا اور سب سے بنیادی درجہ ہے نالج. اس کا مطلب ہے کسی بھی معلومات، حقیقت یا تعریف کو ایسے یاد رکھنا جیسے وہ بتائی گئی ہو. اس میں صرف یادداشت کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم ڈسکس کیا ہے کہ پانی کا فارمولہ ہے H2O. نیکسٹ جو ڈویژن ہے وہ ہمارے پاس ہے کمپریہنشن یعنی انڈرسٹینڈنگ لیول. اچھا، کمپریہنشن کا مطلب کیا ہے؟ دا ایبلٹی ٹو گریپس دا میننگ آف مٹیریل بائی ٹرانسلیٹنگ انٹرپریٹنگ انفارمیشن ٹو ایکسپلین اٹ ان ونس اون ورڈز. اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ انسٹیڈ آف جسٹ ریپیٹنگ اے سینٹینس فرام اے ٹیکسٹ بک یو کین ایکسپلین دا آئیڈیا ٹو اے فرینڈ یوزنگ یور اون ایگزامپل. ٹھیک ہے، اگر تعریف کی دی ہے اس کی تو کسی مواد کے معنی کو سمجھنے کی صلاحیت، اسے اپنی زبان میں بیان کرے، اس کی تشریح کرنے یا مستقبل کے رجحانات کا اندازہ لگانے کو کمپریہنشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے بات کو سمجھنا. ٹھیک ہے، کمپریہنشن کا مطلب ہے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں صرف ان لفظوں کو یاد نہیں کرتے بلکہ اس کے مطلب کو بھی جانتے ہیں. آپ اس کے قابل ہوتے ہیں کہ کسی مشکل بات کو اپنے الفاظ میں کسی دوسرے کو سمجھا سکے. فار ایگزامپل آپ ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ نیوٹن کے جو لاز ہے، نیوٹن کے قانون ہے، اس کو صرف یاد نہ کرنا بلکہ یہ سمجھنا کہ یہ قانون روزمرہ زندگی میں کیسے کام کرتا ہے اور اپنی زبان میں بیان کرنا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپلیکیشن. اپلیکیشن کا مطلب ہے یوزنگ، اس چیز کو استعمال کرنا. اچھا، the ability to use previously learned information, rules or methods in new concrete and practical situation to solve problem. اچھا، سمپل مطلب اپلیکیشن کا ہوتا ہے ڈوئنگ، کرنا، یوز استعمال کرنا. It's taking the facts you memorize and ideas you understood and actually putting them together to solve puzzle or finish a task. اچھا، اپلیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ سیکھی ہوئی معلومات، قوانین، اصول یا طریقے کو نئی اور عملی صورتحال میں استعمال کر کے صلاحیت کو اپلیکیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں اگر دیکھا جائے عمل کرنا یا استعمال میں لانا. جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے اور سمجھا، اب اسے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہی اپلیکیشن کہلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے حساب کا کوئی فارمولہ یاد کیا اور سمجھ لیا تو اب اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے نئے سوال کو حل کرنا اپلیکیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے ہمارے پاس انالیسس. انالیسس مینس بریک ڈاؤن، توڑنا ایک چیز کو. ٹھیک ہے، the ability to break down material into component parts so that organizational structure may be understood. This includes identifying parts, analyzing relationship between them and recognizing organizational principle. For example, اگر آسان الفاظ میں دیکھا جائے so analysis mean taking thing apart. آپ اس چیز کو پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے چیز کس طرح ڈیزائن ہو چکی ہیں. For example, imagine you have looked at a car engine. Instead of just seeing a car, you look at how gear, pistons and fuel lines are connected to make it work. It's about seeing why and how behind the structure. اچھا، اگر دیکھا جائے انالیسس تو اس سے مراد ہے کہ اس کے اجزاء یا حصوں میں تقسیم کرنے کی صلاحیت ہے یا تاکہ اس کی تنظیمی ساخت یعنی اسٹرکچر کو سمجھا جا سکے. اس میں حصوں کو شناخت کرنا اور اس کے درمیان تعلق کو سمجھنا شامل ہے. آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو توڑ کر دیکھنا، جیسے کہ مشین کو کھول کر یہ دیکھنا کہ اس کا ہر پرزہ دوسرے پرزے کے ساتھ کیسے جڑا ہے. یہاں آپ گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بنی کیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سینتھسس مینس بلڈنگ اٹ اپ. ڈیفینیشن اگر دیکھا جائے the ability to put parts together to form a new whole. This leads to the formulation of new pattern or structure. In easy word اگر دیکھا جائے creating something new. یاد رکھیں synthesis MCQs میں آتا ہے کہ synthesis کا مطلب کیا ہے؟ creating new thing. creating new thing یہ MCQs میں بارہا آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، you talk different pieces of information you have learned and combine them to make a brand new idea, story or plan. It's a creative step. اچھا، اگر دیکھا جائے تو مختلف حصوں کو ملا کر ایک نئی شکل یا مکمل چیز بنانے کی صلاحیت کو سینتھسس کہتے ہیں. اس سے نئے نمونے یعنی پیٹرن یا ڈھانچے جنم لیتی ہیں. آسان الفاظ میں اگر دیکھا جائے اس کا مطلب ہے کچھ نیا بنانا. آپ نے جو الگ الگ باتیں سیکھی ہیں
انہیں اکٹھا کر کے ایک نئی کہانی، منصوبہ یا آئیڈیا تیار کرنا، یہ تخلیقی کام ہے. مثال کے طور پر ایک نئی تخلیقی کہانی لکھنا یا کسی تحقیق کے لیے نیا منصوبہ تیار کرنا. The last one is evaluation یا judging. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس سے MCQs زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، the ability to judge the value of material. ٹھیک ہے، یہ ایک MCQs بھی آتا ہے. ٹھیک ہے کہ the ability to judge the value of material is evaluation, like a novel or report for a given purpose. This judgment are based on definite criteria. اچھا، یہاں پر یہ بھی ایک MCQ ہو سکتا ہے کہ the highest level of cognitive domain is evaluation. ٹھیک ہے، اچھا، evaluation آسان الفاظ میں اگر دیکھا جائے so giving an option based on facts. It is not just saying I like this. It's explaining why something is good or bad based on set of rule and standard. You are acting like a judge or a critic. Acha, for example, evaluating the poetry of Allama Iqbal to see how effective this message is. اچھا، اگر دیکھا جائے کسی خاص مقصد کے لیے کسی مواد جیسے ناول یا رپورٹ یا نظم کی قدر و قیمت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ فیصلے طے شدہ معیار پر مبنی ہوتے ہیں. آسان الفاظ میں اگر دیکھا جائے سو فیصلہ، ایویلویشن کا مطلب ہے فیصلہ کرنا یا نمبر دینا. یہ سیکھنے کا سب سے اونچا درجہ ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، جہاں ایک جج کی طرح بناتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی اچھی یا بری ہے، اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی بتانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اقبال کی شاعری کی جانچ کرنا اور اپنے مقصد میں کتنی اثر انگیز ہے یہ دیکھنا. اچھا، اب ہم نے MCQs دیکھنے ہیں، یہ جو ہم نے پڑھا اور سیکھا. سو MCQ نمبر فرسٹ، ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف ہائرارکی از. کون سا ان میں سب سے ہائیسٹ لیول ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن از ایویلویشن. یہاں پر میں نے جو ہے وہ ریزن بھی دیا ہے کہ یہ کیوں کریکٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. دا سیکنڈ MCQ is student can design a laboratory according to certain specification in which category of objective. یہ کون سی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے؟ یہ سینتھسس سے بلانگ کرتا ہے. بیکاز designing something new and putting various specification parts together is a definition of synthesis. ٹھیک ہے، نیکسٹ MCQs ہے نمبر تھرڈ. دا نمبر آف ڈومینس ان ٹیکسانومیز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو. ویری سمپل، ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے 3. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے؟ کوگنیٹو، افیکٹو اور سائیکوموٹر. دا ہائیسٹ لیول آف کوگنیٹو ڈومین از، یہ میں نے بتایا تھا جیسے کہ ہائیسٹ لیول جو ہے ہمارے پاس ایویلویشن ہے، جیسے کہ ہم نے وہ دیکھا. ٹھیک ہے، ریزن بھی میں نے دیا ہے. نمبر ففتھ MCQ is the process of determining the value of or worth of anything is. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہے. that is what? evaluation. کریکٹ آپشن اور ریزن بھی میں نے دیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے MCQ نمبر 6. taxonomy of educational objective was presented in. so the correct option is sorry, یہ کریکٹ آپشن نہیں ہے. آپشن نمبر B is the correct option, 1956. 7 number MCQ, the classification of cognitive domain was presented by, very simple, option A is correct, Benjamin S. Bloom. MCQ number 8 ہے cognitive domain have. کتنے ہیں ہمارے پاس cognitive domain کے 6 سب گروپس ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایزی MCQs ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے دا MCQ نمبر 9. دا لویسٹ لیول آف لرننگ ان کگنیٹو. لویسٹ لیول جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ C آپشن ہے، نالج. ٹھیک ہے، اور اس کا ریزن بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دا لویسٹ لیول آف لرننگ بیکاز اٹ از اونلی ریکوائر دا ریمبرنگ آف مٹیریل. اچھا، MCQ نمبر 10 ہے دا رائٹ سیکوینس آف سب گروپس آف کوگنیٹو ڈومین. تو وہ آپ نے رائٹ سیکوینس دیکھنا ہے، جیسے کہ وہ ہم نے ٹرائنگل وہ دکھایا تھا پہلے اسی ویڈیو میں. وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ آپشن نمبر D کریکٹ ہے اگر دیکھا جائے. سو نالج، کمپریہنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سینتھسس اینڈ ایویلویشن. اچھا، MCQ نمبر 11 ہے دا ٹو گریپس دا میننگ آف مٹیریل. اچھا، میننگ آف مٹیریل اگر جاننا ہے تو کریکٹ آپشن ہے کمپریہنشن. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ میننگ تلاش کرتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں. MCQ نمبر 12 ہے ٹو یوز دا پریویس لرن مٹیریل ان نیو سچویشن. ویری سمپل، دیٹ از واٹ؟ اپلیکیشن. ٹھیک ہے، اپلیکیشن کریکٹ آپشن. اچھا، ٹو بریک ڈاؤن مٹیریل انٹو کمپوننٹس پارٹس ٹو نو اٹس آرگنائزیشنل اسٹرکچر از واٹ؟ دیٹ از واٹ؟ انالیسس. ٹھیک ہے، اس کو آپ توڑتے ہیں کس چیز کو اور پھر اس کو
देखते हैं, ठीक है। MCQ नंबर 14 है हमारे पास, टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म न्यू होल इज, ठीक है, दिस इज वाज, दिट इज व्हाट, दिस इज सिंथेसिस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQs नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट है, आया है पेपर में। अच्छा, द इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टेड बाय, इंटेलेक्चुअल स्किल जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय कॉग्निटिव डोमेन, करेक्ट ऑप्शन कॉग्निटिव डोमेन बिकॉज फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड मेंटल डेवलपमेंट। अच्छा, 16 MCQs है, which level of learning is demonstrated when a student summarize a story in their own words? So own words में जो story उन्होंने explain करना होता है तो वो है comprehension। अच्छा, 17 नंबर MCQ है, identifying the relationship between the main character of novel falls under which category? अच्छा, it fall in ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस कैटेगरी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन मेन कैरेक्टर ऑफ नावल फॉल अंडर एनालिसिस कैटेगरी बिकॉज एनालिसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ होल लाइक कैरेक्टर्स इन अ बुक एंड की पार्ट ऑफ एनालिसिस। MCQ नंबर 18 है, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल फॉर अ न्यू साइंटिफिक स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब है न्यू, आपने कोई काम करना हो, न्यू साइंटिफिक स्टडी करनी है। अच्छा, MCQ नंबर 19 है, व्हेन अ स्टूडेंट रिसाइट बॉयल्स लॉ फार्मूला फ्रॉम मेमोरी दे आर एट द लेवल ऑफ, अच्छा उन्होंने अगर सिर्फ देखना है तो उसमें ही इसने याद करना है, सो ये नॉलेज की कैटेगरी में आता है अगर उसने सिर्फ जो है रिसाइट करना है और उसको याद करना है। अच्छा, MCQs नंबर 20 है, जजिंग विच ऑफ द टू ऐसे इज मोर परस्वेसिव बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रामर रूल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इवेल्युएशन, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, MCQs नंबर 21 एंड लास्ट, यूजिंग द Pythagoras theorem to calculate the height of a ladder against a wall is fall under which category? So it fall under application, ठीक है, एप्लीकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो नेक्स्ट डोमेन है इफेक्टिव डोमेन वो डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।